ویلکم بیک. اچھا جواد بھائی, ابھی جو ہم گفتگو کرتے بریک سے پہلے, ہمارے پاس نا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا کلیئر ویژن تھا. وہ کلیئر ویژن یہ تھا کہ ہم سائیکل پہ تھے, ہم چھت پہ سویا کرتے تھے, ہم سائیکل پہ اسکول جایا کرتے تھے, ہم لوگ جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا ہم نے گاڑی پہ آنا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے اے سی میں جانا تھا. یہ یعنی جیسے آپ نے کہا مڈل کلاس اور وہ سارا, ہمارا ویژن بڑا کلیئر تھا, ہم نے اس کے لیے محنت کی. جین زی کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے مل گئیں, ٹھیک ہے. اب ان کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. اور میں نے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے یو کے سے, تو میں نے کہا یار باہر بھی یہی حال ہے, کہتے ہیں ورس ہے, ورس ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بنے گا کیا, کہتے کچھ نہیں. اچھا بڑی مزے کی بات کی انہوں نے, بڑا حوصلہ ہوا مجھے, کہتے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں آپ اپنے بچپن میں جائیں, آپ کو ہر دادا پردادا یہ کہتے ہوئے ملتا تھا وہ میرے دادیاں کو نا مربع دے مربع زمین, کہتے ہیں ہر ایک جنریشن کے بعد ایک نے فال ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور اگلی نے پھر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن سوال آپ سے میرا ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ ہے جب ابا کو آپ نے بتایا کہ سنگنگ کرنی ہے تو کیا رسپانس آیا؟ نہیں, کوئی رسپانس آیا ہی نہیں کوئی نیگیٹو, کیونکہ ہمارے گھر میں نا موسیقی جو تھی وہ انٹیگرل پارٹ تھی ہمارے ہاؤس ہولڈ کا. جیسے میرے والد صاحب جو تھے نا وہ تھے تو پروفیسر پولیٹیکل سائنس کے, پڑھائی لکھائی بھی ان کی بڑی اس طرح کی زبردست تھی, کرکٹر بھی تھے ایکچولی, وہ فرسٹ کلاس کرکٹر بھی رہے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک موسیقی کا یہ والا تھا ایلیمنٹ کہ وہ بانسری بھی جاتے تھے اور تھوڑا بہت کبھی کبھی فنکشنز میں دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ گاتے بھی تھے. اچھا میرے جو ددیال تھے ان کے اندر میرے ایک چچا اور ان کو بہت شوق تھا, وہ کبھی کبھی جاتے بھی تھے ریڈیو پاکستان, اور وہاں جا کے بھی وہ کوئی کورس کے اندر بھی کھڑا ہونا پڑا تو وہ کھڑے ہو کے آ گئے. تو اچھا حال اس کے علاوہ وہ ہارمونیم بھی تھوڑا بہت آواز کرتے. اس کی وجہ کیا تھی, کیونکہ میرے دادا کو شوق تھا بینجو بجانے کا. اوکے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی فیملی میں موسیقی ہو اور وہ ٹرانسفر آگے نہ ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زیادہ تر فیملیز جن میں میوزک نہیں ہے ان کے وجہ سے پھر میوزیشین نکل آئے. بہت مشکل ہوتا ہے, مطلب نکل آتے ہیں, ایکسیپشن ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ کا ہاؤس ہولڈ کا اندر ہوتا ہے. اسی طرح میری مدر جو تھی ان کے کزن تھے, مطلب وہ 7 بھائی ایک تھے, ان کے ایک ماموں کے بچے اور دوسرے ماموں کے جو بچے تھے ان میں سے 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی. تو 10 بھائی مطلب کزنز ایک ہی گھر میں, بڑی سا گھر تھا ان کا اسلام آباد میں, وہاں رہتے تھے. اور جو لاہور کا جو 2 بینڈ تھے صرف, اور وہ ان میں سے ایک بینڈ جو تھا پتہ نہیں کہاں پہ جاتا تھا, جس میں بنی تھا. بنی یاد ہے آپ کو, جس نے وہ گایا تھا تو دل میں تم, ہونٹوں میں تم, آنکھوں میں جانے. بالکل صحیح. اچھا ایک تو بینڈ وہ تھا, دوسرا بینڈ تھا لورز, اس کا نام تھا ایجز, اس کا نام تھا لورز. لورز میرے ماموں کا بینڈ تھا, مطلب میرے امی کے کزنز کا. تو وہ بجاتے کہاں تھے, فلیٹیز میں, اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے سننے والوں میں سے ہوتے تھے. وہ جب آتے تھے نا وہ کہتے تھے یار سنا ہے, انہوں نے ان کے سامنے پلے کیا ہوا ہے. تو ہماری نا فیملی میں یہ تھا, تو اس لیے مجھے تو کبھی کوئی رسپانس برا نہیں آیا. ڈبل فلیور مل گیا نا, دونوں سائڈ سے مل گیا. جی زیادہ آپ تو سنائیں کچھ بھائی جان. میں اگر سناؤں گا نا تو جواد بھائی کی اتنی قریب بیٹھا جواد نے چپیڑے مار رہی ہے. بالکل بھی نہیں تمہاری یہ غلط ہے. آنیسٹلی بلکہ میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے جس طرح اس کا ہاف تو آنسر کر دیا ہے, نہیں پوڈ کاسٹ تو جا کے نا, پلیز پلیز. سوال یہ ہے کہ اگر ایک بالکل انتہائی بے سر آدمی ہو جس نے کوشش بھی کر لی, ایڑی چوٹی کا زور لگا لی کہ ایک آدھی سر کہیں سے پکڑ لے, نہیں پکڑ پا رہا, وہ سیکھ سکتا ہے اگر کوئی تھوڑی ٹریننگ. چاہت فتح علی خان کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل یار نہیں وہ بھائی اس کا بات نہ کریں, کیا بھائی عید کا شو ہے, خدا کا خوف کرو یار, اتنے بڑے لیجنڈ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو آپ. دیکھیں چاہت جو ہے نا, چاہت ابھی دیکھیں اس نے ایک ریسنٹ عجیب و غریب سا بہت ہی وہ پتہ کیا بلو دا بیلٹ وہ ہے. اگر وہ کرتا, وہ نہیں پہلے بھی وہ کرتا رہا, مجھے چاہت سے کوئی ایشو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یار اس حد تک نہ اس حد تک. باقی آپ نے کامیڈی کرنی ہے, انجوائے کرنا ہے, انٹرٹین کرنا ہے لوگوں کو, کامیڈی اسپیشلی اب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب اس کا ایک نام بن گیا ہے, چلے جیسا کیسا, اب تھوڑا ذرا لحاظ. بے شک اسی طرح گاتا رہے, اس کا مطلب ہے کہ نہ گاتا رہے, نہ جواب گانے والی بات تو نہ کرے, بولتا رہے, ہاں بولتا رہے. لیکن کم از کم یار اس وقت آپ نا کوئی اچھی چیز, جیسے آپ فرض کریں آپ بولے چاہت آئے گا تو ہم کہیں گے چاہت صاحب کچھ بول کے سنائے, بلکہ کچھ پڑھ کے سنائے, کچھ پڑھ کے سنائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں چاہت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یار آپ اس بیوقوف والا کام بیہودگی میں نہ جاؤ.
آپ بھولے شاہ کا کلام پکڑ لو, کرنا تو آپ نے اس کے ساتھ بھی وہی ہے, لیکن کم از کم لوگ کہیں گے یار کہ چلو کوئی لفظ اچھے بھی آنے کا, اور وہ بھی چل سکتے ہیں, بڑے اچھے چل سکتے ہیں. اگر آپ ان کا لوٹا گاؤ نا تو آپ پہ بڑا سوٹ کرے گا. ہاں بالکل صحیح ہے, واہ واہ کیا بات ہے آپ کی, بالکل صحیح ہے. آپ کو سامنے بٹھا کے میں گانا شروع کر دوں گا. میری بڑی سر اس پہ تھوڑا ذرا بتائیے گا کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں, یہ جو موسیقی ہے نا, اسپیشلی سنگنگ, جو گلوکاری ہے, اس کے اندر اگر آپ بچپن سے گانا شروع کر دیں نا, تو آپ چاہے آپ کے والدین نے بھی کبھی نہ گایا ہو, آپ کے دادا دادی نانا نانی کبھی کسی نے نہ گایا ہو نا, تو آپ کے ووکل کارڈ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فارم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح جس طرح آپ ایک سنگر کے ہوتے ہیں. اب وہ کس حد تک اتنے اچھے بنیں گے یا نہیں بنیں گے, وہ تو تقدیر, قدرت, بہت ساری چیزوں میں وہ دیکھنا ہے, لیکن وہ آپ گا سکیں گے. میں اس کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جو ہمارے شیعہ دوست ہیں, ان کے اندر گانا بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ بچپن سے نوحے گا رہے ہیں, وہ سارے کے سارے گا رہے ہیں اور بچپن سے گا رہے ہیں. اچھا دوسری جو کمیونٹی ہے جس کے اندر بہت زیادہ ہے, وہ ہے کرسچنز, ہمارے دوست ہیں, ان کے اندر بھی وہ ہمز اور چرچ, ان کے اندر آرگن اور پھر گانا. اچھا تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ بریلوی بھی کافی کچھ حد تک, کچھ جگہوں پہ مزاروں پہ جو قوالی ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ موسیقی کے ساتھ منسلک ہیں ان کے بچے بھی گاتے ہیں. تو لیکن ایک بات ہے کہ جب آپ چاہت فتح علی خان کی عمر میں آ جاتے ہیں نا, اس میں پھر آپ کو وہی بات ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. آپ تھوڑا بہت پھر بھی گا لیں گے اگر آپ سیکھیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ بالکل نہیں گا سکتے, لیکن چاہت اپلائی نہیں کرنا چاہتا, آپ کو ہوپ دے دیا, اس کو محنت کرنی پڑے گی. ہر کوئی گا سکتا ہے, تمام انسان گا سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ اپنی دماغ کو اور اپنے گلے کو اور اپنے موومنٹس کو آپ کو سنک کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. اچھا میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ میں نے کل پڑھی فہد مصطفیٰ کی کہ ایٹیٹیوڈ جو پرابلمز ہے نا وہ نہیں بیئر ہوتے, باقی ایکٹنگ میں کسی کو بھی سکھا سکتا ہوں. بڑے پیاری اسٹیٹمنٹ تھی. مجھے یہ لگتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا کا کوئی بھی کام کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, سیکھنے کا وہ ایک اس میں ہونا چاہیے کہ جی میں سیکھنے آیا ہوں, میں تو فار انسٹنس کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو وہ اس سے آئے کہ جی میں سیکھنا چاہتا ہوں, سیکھ وہ جائے گا. فہد جو ہے نا یہ بڑا ذہین لڑکا ہے, میرے ساتھ اس کی مطلب اچھی ہے, مجھے بھی مطلب جواد بھائی کی طرح مخاطب کرتا ہے. جو اس نے بات کی ہے نا اس کے بارے میں تو دیکھیں سمپل, وہ شیکسپیئر نے کہہ دیا تھا all the world is a stage and everybody is an actor. تو ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جس طرح بات کرتا ہوں سوچ سمجھ کے, پھر میں اپنی والدہ سے تھوڑا سا کم سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں, پیار محبت سے کرتا ہوں. پھر میں اپنے بہن کے ساتھ اور طرح بات کرتا ہوں, بھائیوں کے ساتھ اور طرح. کچھ دوست جو سنجیدہ ہیں ان کے ساتھ اور طرح, کچھ دوست جو شوخ مزاج ہیں ان کے ساتھ اور طرح. آپ جب لوگوں کی اسپیسز کا خیال رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایکٹنگ ہر وقت کر رہے ہیں, آپ رول پلینگ کر رہے ہیں. بالکل صحیح, اس لیے دیکھیں ایکٹنگ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کتنے فوکس ہو کے کتنے اپلائی کرتے ہیں اپنی. میرا جواد بھی دو چیزیں میں نے اوور ٹائم سیکھی. ایک میں نے یہ سیکھا کہ جب ہم میڈیا میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ 2-4 سال بعد کی بات ہے, میڈیا میں آنے کے بعد ہم اسکرین دیکھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے ٹاپ 5 چینل میں یہ بندہ آ کے بیٹھ گیا, سفارشی ہے, پتہ نہیں کیا. ایک دن ویسے ہی اس کو نا اس کے اوپر ریسرچ کر لی تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو 10 سال 15 سال 20 سال پہلے نا اخبار کے زمانے سے وہ آ رہا ہے. ایک میری یہ لرننگ ہوئی زندگی میں. ایک میری اور لرننگ ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ ہم جن لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھا کرتے ہیں جیسے آپ ہیں, تو ہم کیا کرتے تھے کہ بچپن میں دیکھا کرتے ہیں, تو وہ میری لرننگ ہوئی. وہ میں نے شاید کہیں سے پڑھا کہ یار ہم بھی اس وقت کوئی 10 سال کے تو 12 سال کے تھے, اگلا بندہ 20 سال کا ہوگا تو کتنا کو فرق ہے. لیکن سوال وہی ہے, بوڑھے کیوں نہیں ہو رہے آپ, کون سے پروسیجر استعمال کر رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے مجھے بڑے پیار سے میری تعریف کی ہے, لیکن یہ یقین کریں کہ آپ دونوں بھی جو ہے نا آپ نے بوڑھے نہیں ہونا انشاءاللہ. انشاءاللہ لیکن ہوتا ہے وہ انشاءاللہ, وہ پتہ کیا رہا ہے, آپ نے روح راضی کر دی, چھوڑ دو آپ. وہ یہ رہا ہے کہ لوگ نا ان کو کچھ پتہ چل گیا ہے کہ لائف کے اندر کانشیسلی آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹیبل کیسے رکھنا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. چاہے سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ چلا ہے, چاہے آپ کو ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس نالج زیادہ آ گئی ہے, ہائیجین کی بھی اور پریزنٹیشن کی بھی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ لوگ اب ذرا دھیان کرتے ہیں. اب وہ جو عورتیں اور مرد جو کہتے تھے نا سٹھیا گیا ہے,
اور وہ ان کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ یار یہ 60 سال کا بس بوڑھا ہو گیا. اب تو یار 70 سال کے لوگ بوڑھے نہیں ہوتے. اچھا اور یہ بڑی ہوپ ہے ہمارے لیے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہماری میڈیا فیلڈ کے اندر تو میں نام نہیں لوں گا, کوئی کسی کی دل آزاری نہ ہو, حالانکہ میں تعریف کر رہا ہوں کہ ہماری میڈیا فیلڈ میں 70 سال 75 سال کے لوگ اس وقت تیزیاں پیش کر رہے ہیں, اس وقت پروگرام کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو بڑی یہ ہوپ ہے نا کہ 60 سال میں ریٹائر نہیں ہونا, اللہ خیر رکھے انشاءاللہ قبر تک لگے رہے. میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ اپنا جسہ بڑا کر لیا. اور آپ نے ایک بات میں آپ کو بتا دوں پتے کی, وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس تمام ویٹ سے جو آپ نے غیر ضروری اپنی باڈی میں اکٹھا کیا ہے. بہت خوب. اور یہی وہ چیز ہے جو لوگ اب نہیں کر رہے. لوگ دھیان رکھتے ہیں, لوگ اپنا ویٹ اگر بڑے بھی نا تو وہ ایک خاص حد پہ جا کے کہتے ہیں یار یہاں پہ اس کو سٹیک کرنا ہے. اچھا جو یہ نہیں کر رہا نا اس کی ایج جلدی ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا میرا یہ ناظرین, جواد بھائی کسی ایونٹ میں تو گانا خیر ناممکن ہے, ان کو کروڑ روپیہ دے دے جو بھی دے دے نہیں گاتے. میرا استحقاق ہے کہ میں اپنے پروگرام میں ان سے سن لیتا ہوں. عید کا موقع ہے تو کچھ تھوڑا سا ضرور. ہو ہی نہیں سکتا اسامہ کہ آپ کہیں اور میں یہ نہ کروں. اور دوسرا یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے شو پہ آ کے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ ڈیسنٹ سویلائزڈ اور بڑے نالجبل آدمی ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور آپ کے مہمان بھی بڑے اچھے ہیں. بہت, یہ تو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. تو میں آپ کو بلکہ وہ سنا دیتا ہوں جو بھی عید کی مناسبت سے بھی اچھا لگے گا, جو میں نے بسنت میں نے آپ کو کہا تھا کہ, اور ساتھ میں پاکستان کا ایک گانا جوڑ دیتا ہوں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اچھے مجاجا والی آنکھ گئی تیتھوں اے کڑی اج ہار گئی, تیری سو ڈھولا مر جاواں گی میں جے تیری میری گل نہ بنی, جے تیری میری گل نہ بنی. تو اے سارے جگ تو سونا تیرے ورگا ہور نہیں, دل تیرے تے آیا سجنا دل تے کوئی زور نہیں, نیڑے ہو کے کہہ جاندی اے میں کڑی کمزور نہیں, دنیا تو مننی میں ہار نہیں, دنیا تو مننی میں ہار نہیں, ڈر ڈر کے ہوندا اے پیار نہیں, ایک تو جو میرے نال ہوویں کسے دی مینوں پرواہ نہیں. ہو ہاں رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنیے رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی, ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا یہ بندھن رہے یوں صدا, یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑے ہے میری یہ دعا, او میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت. واہ واہ واہ. تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اچھا منیر, آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ جواد بھائی کی جو ہم عزت احترام کرتے ہیں نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جواد بھائی ہیں, ابرار بھائی ہیں, ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ کے بڑے ہوئے, مطلب وہ دیکھتے تھے سوشل میڈیا میں, اور بڑے لمیٹڈ لوگ ہوا کرتے ہیں. مطلب میں علی حیدر ان کو سنا کرتا تھا, میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, خواہش ہے کہ ہو جائے. جواد بھائی کو سنا کرتا تھا, ابراہیم الحق صاحب ان کو جو ہے وہ سنا کرتا تھا. تو ان لوگوں کا جو ایک اورا ہمارے اوپر طاری ہے نا, وہ اس ٹائم سے وہ آج بھی قائم ہے. بھائی اس اورا کی ابھی ایک ایگزامپل آپ کو سنائی دی ہوگی اسٹوڈیو میں, جواد بھائی باہر سے کسی نے وہ جو ہے نا سر لگایا. تو یہ ایک وہ وجہ بھی ہے جواد بھائی کہ ہم اس پہ جو ہے نا وہ پولیٹیشین کو ہم کیونکہ اتنا معذرت کے ساتھ آپ بھی پولیٹیشین ہے, لیکن ہم پولیٹیشینس کو اتنا وہ قریب سے جان گئے, وہ اتنے سکینڈلز اتنی چیزیں جان گئے کہ وہ جو ہمارے علاقے میں ایم پی ایم این اے کا دبدبہ تھا وہ سارا بہت پیچھے رہ گیا, وہ منسٹر اور وہ سارا بہت پیچھے رہ گیا. لیکن آپ لوگ جو جنہوں نے فن کے اندر اپنا ایک رول پلے کیا, میں بھی دوسری سائڈ کی بات کر رہا ہوں, اور پولیٹکس میں بھی کوئی آپ کا اسکینڈل کوئی نہیں ہے, وہ ایک تھا الزام آپ پہ, وہ تو میں نے پورے وابڈا کو نا کہہ کے جا رہا ہوں آپ کو یار, لیسکو کو ان لوگوں کو لائن حاضر کر کے ان سے لکھوایا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے اس سے میری ساکھ متاثر ہوئی ہے اور یہ سازش ہوئی ہے میرے خلاف. انہوں نے خود لکھا ہے. میں صرف ایک کامنٹ کروں گا, پاکستان کے ادارے جو ہیں نا سارے بڑے اچھے ہیں, میرے ملک کے ادارے ہیں, میں نے اسی لیے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی.
لیکن یہ صرف یہ سوچا کریں کہ آپ جس کلاس سے ہیں نا اسی کلاس سے باقی سارے لوگ بھی ہیں, زیادہ تر مڈل کلاس کے ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, ان کو تنگ نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہ پکڑنا ہے تو امیروں کو پکڑے جنہوں نے وہ کنڈے لگائے ہوئے ہیں اور وہ اربوں روپیہ آپ کا جو ہے وہ کھا رہے ہیں. یس بالکل صحیح. خیر آپ کو تو وہ تھا ہی پولیٹیکل وہ سارے کا سارا معاملہ, تو آپ بھی اسی چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ بولنا چاہوں گا. ایک تو واقعی جو آپ نے کہا وہ بات ہے, اور دوسرا ابھی بھی آپ نے دیکھا جو الفاظ کا چناؤ اور ادائیگی ہے سر, اب جو بچہ گا رہا ہے نا وہ تے سر ادھر تے پیر ادھر تے لات ادھر, ٹھیک ہے, ان کے جو تلفظ تھے جو ادائیگی تھی. حالانکہ جواد بھی کہتے ہیں ہم لوگ اس وقت تھوڑا شاید آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ تھوڑا سا کوئی اچھا گاتے تھے اس ٹائم پہ, تو اس ٹائم موقع ملا تو وہ سارے ہم اسٹار بن گئے. مہدی حسن تو نہیں تھے نا. لیکن اب جو ہے نا بھجن وہ ساری چیزوں کا نا مدر سسٹر کر دی ہے, ٹھیک ہے, تلفظ کی بھی, سر کی بھی, تال کی بھی. اب اس انڈسٹری کو زیادہ روپ دے دیا گیا انٹرٹینمنٹ کا. اب وہ چکر ختم ہو گئے. ایسے ہی ہے. ابھی کے آنے والوں میں جو گا رہے ہیں کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ آپ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت. کون میں کچھ لوگوں کے تو نام لیتا ہوں. دیکھیں پرانوں میں تو وہ تھے نا, جیسے سجاد علی ہیں, شفقت امانت علی ہیں, شفقت سلامت علی خان ہیں, جاوید بشیر ہیں, راحت علی خان ہیں, نام ہی بھول گیا ایک دم ان کا درمیان میں. پھر حسین بش گلو صاحب تھے. یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے. عاطف اسلم کو رگڑا بھی دیا؟ نہیں میں بالکل نہیں دیا. میں نے صرف یہ کہا تھا, اور وہ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے, آدمی کہتا کچھ ہے, وہ تھمبنیل کچھ لگا دیتے ہیں. اب یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی یہ لوگ جو ہیں یہ فالو کرتا ہوں میں آپ کو پورا. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ راحت اور عاطف نے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, پیسے لیں, کیونکہ انڈیا سے آپریٹ کرتے ہیں وہ, تو انڈیا کا ایک بہت انٹرنیشنل امیج بناتا ہے وہ آپ کا. لیکن میں نے کہا یار ہمارے پاکستان کے جو سنگرز ہیں نا, اب اس میں عاطف اور راحت کوئی اسپیسیفک نہیں تھا, وہ ایک جنرل بات تھی. جو پیسے بھی کما رہے ہیں اور جو لوگ بڑے نام ہیں, ہمارے زمانے میں ہم لوگ گاؤں دیہاتوں میں جا کے بھی صرف اس لیے شو کرتے تھے, کم پیسے لے کے. کوئی کمپنی کہتی تھی نا یار یہاں پہ ایک فری شو کرنا ہے ہم نے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں, 10 شو کر دیتے ہیں گاؤں شو میں. ہم پتہ کوئی چلے جاتے تھے, کیونکہ ان لوگوں نے پہلی دفعہ میں دیکھنا ہوتا. اور وہ عزت کتنی دیتے تھے, آپ کے پیچھے جو ہے وہ لائنیں لگی ہوا کرتی تھی, سیلفی نہیں ہوتی تھی آٹوگراف کے لیے, جی وہ پیچھے جو ہے وہ سارا. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں نے ملتان میں شو کیا, جہاں پہ انہوں نے ملتان کے مضافات سے نا گاؤں میں جا کے ٹکٹیں بانٹی مفت. یہ جواد احمد آ رہا ہے تو آپ آئیں. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے. وہاں آگے 43,000 لوگ, 43,000. اوہ مائی گاڈ. اچھا وہ جب آئے تو 43,000 ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک بہت بڑی ٹوبیکو کمپنی تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, تو وہ انہوں نے وہ کروایا تھا. اب وہ مجھے کہیں کہ جواد بھائی آپ کو اسٹیج پہ کیسے لائیں, آپ کو اسٹیج پہ کدھر سے لائیں, پیچھے سے لائیں گے, یہ بیریکیڈ توڑ کے ادھر آ جائیں گے. میں نے کہا یار میری ایک بات سنو, مجھے صرف مائک دے دو اور میں ان سے خود ہی بات کروں, میں خود ہی رستہ بنا. تو میں نے نا ان کو صرف کہا کہ یار دیکھو میں آیا ہوں. اچھا انہوں نے تو چیخیں مارنی شروع کر دی. پتہ ہوتا کیا تھا اسامہ, کیونکہ ہم تو ٹی وی پہ نظر آتے تھے ان کو, اور تو کہیں نظر نہیں آتے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں آپ کو پتہ ہے جب ہم ان کے سامنے پہلی دفعہ جا کے کھڑے ہوتے تھے نا غریبوں کے سامنے, وہ رونا شروع کر دیتے تھے, آنکھوں میں آنسو. میں نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جا کے اپیرنس دیا کریں. پاکستان میں لوگوں کو فزیکلی نظر آئیں, لوگ مزہ کریں. انہوں نے اس کو عاطف کے نام سے لگا دیا, حالانکہ وہ عاطف کی بات ہی نہیں تھی, وہ تو پہلے بات ہوئی تھی. ایک چیز اور بھی ہوئی ہے نا, ہمارے ٹائم پہ کانسرٹ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے, اب کانسرٹ کلوز ڈور ہو چکے ہوئے ہیں. قذافی کا مجھے یاد ہے, قذافی میں یا الحمرا میں ہوا کرتے تھے. شہروں میں, یس یس, چھوٹے شہروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. اچھا وہ وہ بھی ایک فیسٹیوٹی تھی, بڑا اس کے اندر ہوا کرتا تھا. فلاں سنگر آ رہا ہے جس کو سننے جانا ہے, ہم نے لائیو سننا ہے, وہاں دیکھنا ہے ہم نے, اور یہ بڑا پریویلیج فیل کرتے تھے. بالکل. اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم نے جواد احمد کو دیکھا ہے, ہم نے سنا ہے سامنے سے. اور اسامہ بھائی ایک اور بڑا ڈیڈلی کامبو تھا وہاں پہ, کہ ایک سینئر سنگر کے ساتھ ایک یا 2 جونیئر کو بھی موقع ملتا تھا, کہ پہلے مطلب ڈیڈلی کامبو تھا. ایک بھی لگتا ہے پی ٹی وی نے بڑا موقع دیا, اور ایک جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کچھ بتانے لگے تھے. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ تھے نا, نئے آرٹسٹ جو تھے, یہ پروموٹرز کو کہتے تھے, اور یہ بڑا اچھا کرتے تھے. یہ ان کا اچھی مارکیٹنگ کا میرا خیال ہے سینس تھی, جن کے اندر تھی ان کو فائدہ ہوا. وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے جی ہمیں گانا بھی ہمارا کوئی بھی ہٹ نہیں ہوا, ہم کر رہے ہیں کام لیکن ابھی نہیں ہوا, کوئی انشاءاللہ کوئی ہو جائے گا. تو اتنی دیر میں ہم یہ کیا کریں کہ ہمیں کوئی پیسے نہ دیں, آپ ہمیں جواد احمد, براؤل, غدیقہ گیانی, شہزاد روئے, ان کا جو شو ہے اس سے پہلے ہمیں فلر کے طور پہ, یا وہ جو اوپنر ہوتا ہے, اوپننگ ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں. تو آپ بلیو کرو
کہ وہ لوگ جب گاتے تھے نا تو وہ اتنا کراؤڈ دیکھ لیتا تھا. اور اس زمانے میں سنیما سے لے کے گانے تک سب چیزیں ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلتی تھی. یس. تو ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے شو ملنا شروع ہو جاتے تھے اور وہاں سے وہ سٹار بھی بن گئے. آج کیا آپ بتا رہے تھے کہ آج کون اچھے گانے والے ہیں؟ ہاں آج میں سمجھتا ہوں کہ علی سیٹھی بہت اچھا گاتا ہے. امانت علی وہ تو خیر ہے ہی فیملی کا, بہت اچھا گاتا ہے. نبیل شوکت بہت اچھا گاتا ہے. اسی طرح میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو لوگ آئے ہیں ان کے اندر شاعری دی بگا تو میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ساری عمر میرے ساتھ کام کیا, وہ بڑا اچھا گاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں. جواد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ڈفرینٹ جو ہے وہ مقابلے ہو رہے ہیں موسیقی کے, اس میں جج کے طور پہ بلایا کسی نے, اور اگر کوئی بلائے جائیں گے؟ نہیں یار میں یہ بالکل ہی نہیں, کھاتا ہی ختم ہے یہ. بلایا ہے کئی دفعہ میں. اچھا. میں نے تو کوک اسٹوڈیو بھی صرف 2 دفعہ کیا ہے, اتنے زیادہ سیزنز ہوئے ہیں اس کے. میں ایسے میں نا اسامہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, بڑا حیرانی ہوگی آپ کو, شاید نہ پتا ہو, کہ میں نے لاسٹ اپنا البم 2003 میں نکالا تھا. میرے جو کہتے ہیں نا باڈی آف ورک ان میوزک جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے, لیکن وہ تھوڑے میں اتنے زیادہ ہٹ گانے ہیں کہ میرے 30-32 یا 33 گانے ہوں گے, ان میں سے 15-16 ہٹ ہیں. ایسے ہی تو وہ میں اسی میں چلاتا رہا ہوں. میں نے 2003 کے بعد البم ہی نہیں نکالا. اور لاسٹ سانگ کب؟ سانگ میں کبھی کبھی کرتا تھا. ابھی میں نے ریسنٹلی یہ گانا کیا تھا, وہ کبھی انڈیا کے کسانوں نے اٹھا لیا تھا, وہ اٹھ اتانو کسانہ. او یس. ہاں تو وہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی موومنٹ میں وہ چل پڑا, وہ ان کی موومنٹ. بلکہ مجھے وہاں سے بہت میرے سکھ جو مطلب دیکھیں نا, ہم تو مڈل کلاس ورکنگ کلاس کسی بھی ملک کی ہونا تو ہم ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بھیجا بھی. عوام کی تو محبت سارا جو ہے وہ اس طرح سے ہے, وہ تو یہ تو حکمرانوں اور انہوں نے مجھے بھیجے سوشل میڈیا پہ میسیجز کہ جی تسی بڑا چنگا کیتا ہے. وہ رومن میں پنجابی لکھتے ہیں کیونکہ ان کی تو گرمکھی ہے نا, مجھے نہیں سمجھ آتی. تو وہ بڑا انہوں نے کہا کہ جو ساڈے انقلابی گانے نے ساڈی جڑی موومنٹ ہے انہوں بڑا فائدہ دیتا ہے. مجھے اچھا لگا. بالکل صحیح, بہت زبردست ہے. تھوڑا وقت تو ظاہر ہے کہ محدود ہی ہوتا ہے, اور اتنا مجھے میں تو اتنا انجوائے کر رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ آڈینس بھی کر رہی ہوگی. تو میسیج ضرور دیجیے آخر میں یوتھ کے لیے. اب آپ کی بھی عمر ہو گئی ہے ظاہر ہے, ابھی کہاں ہوئی ہے, ابھی ینگ ہے, آپ دونوں ینگ ہیں. ان کے ساتھ سٹنگ ہو رگڑا نہ لگائیے. بڑی دوستی ہے منیر کے ساتھ میری, اور میں دوستی ہمیشہ کہتا ہوں جواد بھائی کہ اون کرنی چاہیے. ہاں بالکل, وہ اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ اچھا فلاں جگہ بیٹھے ہیں تو اب آپ مطلب میں منیر کو اگر منیر کہتا ہوں تو منیر ہی کہوں گا. ٹھیک ہے, بالکل. اسامہ بھائی آپ کو جس طرح پتا ہے کہ میری ہر پوڈ کاسٹ 1-2 چھوڑ کے لازمی اپنے ان بچوں کے لیے 60% ہماری یوتھ 250 ملین میں سے, دیکھیں ہم نے اپنا ٹائم گزار لیا, اب یہ ملک ان کا ہے جو 60% 65% یوتھ ہے, تو ان کو ٹریک پکڑنا ہوگا. یہ وہ جو شارٹ کٹ کے پیچھے آج جیسا جواد بھائی نے کہا کہ بھاگ رہے ہیں نا سر, کچھ نہیں بنے گا. دیکھیں ہم نے ہمارے ٹائم میں نا کسی بھی ایک ڈومین کی ایک اسکل کی شیلف لائف 10 سال بن جاتی تھی. ایم بی آیا 10 سال رگڑ دیا, انجینئرنگ آئی 10 سال رگڑ دیا. سر آج 10 مہینے بھی نہیں ہے. آج اگر آج کا بچہ اپنے ایک بیس اچھی بنا لے گا نا سر, اس بیس کو اسکل میں اپڈیٹ کرنا مشکل نہیں ہے. جس طرح مجھے 20 سال ہو گئے سر ای کامرس کے اندر, میرے لیے مشکل ہی نہیں ہے. نئی چیز آتی ہے میں 2 دن لگاتا ہوں بیٹھ کے, میں دوبارہ اپڈیٹ ہو جاتا ہوں. بٹ اگر یہ میری بیس نہیں بنی ہوتی تو آج دھکے کھا رہے ہوتے بھائی کہیں نہ کہیں. تو بچوں کے لیے یہی میسج ہے کہ بھائی ہر چمکتی ہوئی چیز گولڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی بیس بنانی ہوگی, بیس بنائیں, اس کے بعد گولڈ ہی گولڈ ہے انشاءاللہ. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے, اور اس کے اندر وہی جواد بھائی والی بات کہ فوکسڈ ہونا بڑا ضروری ہے, اور ایک سسٹم ہے. اور میں جواد بھی ایک بات اور بتاؤں گا, کیونکہ میں نے بھی انجینئرنگ کی, دین ایم بی اے کیا. اچھا شروع کے پہلے کافی سال جو ہے وہ میں نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام نہیں کیا, لیکن اس کے بعد کارپوریٹ میں آیا تو مجھے ایم بی اے نے بہت فائدہ دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے انجینئرنگ بھی کیا نا, میری باڈی لینگویج, میری کمیونیکیشن سکلز, میرا لوگوں سے بات کرنا, بہت فرق پڑتا ہے. اور آپ جس بھی فیلڈ میں ہو, آپ کی وہ اسٹڈیز آپ کو جو ہے وہ ضرور کرتی ہے. یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو صرف سکلز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ڈگری نہیں ہونی چاہیے, بس 6 مہینے کا 4 مہینے کا کورس کریں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے پچھلے دنوں انٹرویو کیا یہ ایستھیٹک فزیشین کا, تو مجھے یہ سن کے مطلب میرے یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 2 دن کے کورس کروائے جا رہے ہیں ایستھیٹک فزیشین کو, جو پی آر پی کر رہے ہیں انجیکشن لگا لگا. آپ اندازہ کیجئے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ جو کریمز ہیں نا, کریمز جو رنگ گورا کرتی ہیں, کچھ تو ہیں جو بڑی ملٹی نیشنل بنا رہی ہیں, تو تو ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا, اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, ادروائز تو وہ بند ہو جاتی ہیں, ان کو سو کر دیتے ہیں لوگ. لیکن پاکستانی کمپنیاں ایسی بہت ساری ہیں
جو یہی وائٹننگ کریمز بنا رہے ہیں اور اس سے باقاعدہ لڑکیوں کو ان کی جلد اتر جاتی ہے, کئی دفعہ ان کے گڑے پڑ جاتے ہیں, اور ایون کہتے ہیں کہ یہ میلیگننسی کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو میں تو سوچتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو یہ کنٹرول ہے یا دوائیوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے. ان کا جو میسج تھا میں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو ہے نا, جو یہ کہہ رہے تھے کہ بیسس ہونا چاہیے, بیسکس آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے. اب آج کل جو ہے نا اے آئی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. میں لوگوں کو, بچوں کو بتاؤں گا, اگر آپ نے اے آئی میں نہیں گئے, آپ میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو کیپٹل اپنی لائف کو چلانے کے لیے کرنا تھا وہ میں نے کسی اور چیزیں کر کے اور اسکل سیٹ سے کر لیا ہے. لیکن آپ کو اے آئی کے اندر ہر صورت میں جانا پڑے گا. آپ اے آئی میں نہیں جائیں گے, آپ صرف اپنی روزی روٹی کی دوڑ میں نہیں, آپ دنیا کے اندر سماجی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی, ثقافتی طور پہ بھی آپ کہیں نہ کہیں سمجھیں کہ ریڈیوسڈ ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ ایک کتاب ہے میلکم گلیڈویل کی, اس کا نام ہے آؤٹ لائرز. اس میں اس نے کہا ہے, جو کہ بہت عجیب ایک اسٹڈی ہے وہ, اور بہت زبردست اسٹڈی ہے میں سمجھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ بہت بڑے نام ہوئے ہیں ان کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں. ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہزار گھنٹے انہوں نے کسی چیز کو دیے ہیں مسلسل, ایک اتنے ہزار گھنٹے سکسیسفل ہوں گی وہ بات کر رہا ہے. اس میں بل گیٹس کو بھی لے کے آیا, بہت بڑے بڑے ایتھلیٹس کو لے کے آیا, پائلٹس تک کو لے کے آیا. مطلب اس نے کہا کہ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. اچھا, دوسرا اس نے کہا کہ وہ پھر لک ہے. اس نے کہا کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پہ ہونا جو آدمی کے پاسبل نہیں ہوتا, وہ ایک لک کا فیکٹر بھی ہے. تو کہتا ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو لک کا وہ فیکٹر ملے اور وہ پریپیئرڈ نہ ہو تو وہ سکسیسفل ہو جائے گا, وہ نہیں ہو سکتا. تو زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آپ پریپیئرڈ ہو. تو یہ چیز ابھی بھی اپلائی ہوتی ہے. دیکھیں اگر کوئی انسان ایک فیلڈ میں نہیں صرف گھنٹے دیتا بلکہ ریلیٹڈ فیلڈز میں دے دیتا ہے, اے آئی میں بھی دے دیتا ہے, اے آئی کے ساتھ کنیکٹڈ سوشل میڈیا اس کو بھی دے دیتا ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ کوئی انالیٹیکل اور کچھ اور ہے, تو آپ ان سب کو اگر اتنا گھنٹے دے دیتے ہیں, آپ ڈیفینیٹلی جس دن ٹائم آئے گا آپ کو نیچر اوپر کی طرف اچھالے گی, آپ کو آپ کا جو پریپریشن ہے, آپ کا جو ڈسپلن ہے وہ فائدہ دے گا. 10,000 گھنٹے آئی تھنک سو یوز کیے جاتے ہیں, 10,000 گھنٹے اگر آپ کسی بھی ڈومین میں لگا لو. بہت شکریہ منیر بھائی آپ کا, جواد بھائی آپ کا بہت اچھا لگا, بہت ہی زبردست جو ہے وہ ہماری ڈسکشن رہی. اس میں لرننگ بھی تھی, اس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کی زندگیوں میں ویلیو بھی ایڈ کریں. عید کی بھی ظاہر کے ساتھ ساتھ ہم نے گفتگو کی. صرف ایک لائن, اگر آپ محنت کرتے ہیں تو میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ وہ محنت آپ کی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. وہ شاید کسی اور جگہ سے آپ کو اس کا پھل مل جائے جس پہ آپ سوچتے ہو کہ ربا ہے تو منگیا بھی نہیں سی ہے کتوں آ گیا ہے, تو وہ شاید وہاں سے آپ کو جو ہے وہ آ رہا ہو. تو محنت کیجئے, مسلسل کیجئے, انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ضرور آپ کی بازو پکڑے گا. آج کی ہماری اسٹار فیشن سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.